الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب عرش والے نے اپنی تائید اور نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ عنوان جس کا آغاز رمضان المبارک سے پہلے ہوا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے قلب کا سرور ہیں، ہماری نظر کا نور ہیں، ہمارے جگر کا قرار ہیں، ہمارے لیے محبتوں کا، عقیدتوں کا، احترام کا اور آپ کے ساتھ جو نسبت ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے سب سے بلند نسبت کے حامل شخصیت ہیں. رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو، آپ کی عظمت کو کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے واضح فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر اتنا بلند حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کو اللہ نے فرما دیا کہ خود اس امر کا اعلان فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند و بالا فرما دیا ہے. اور حضرات گرامی قدر قبل اس کے کہ میں اپنے اصل موضوع یعنی نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو جن کو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اثر نو رکھنا شروع کیا تھا ان کو آگے بڑھاؤں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات ایک دو نکات آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرات گرامی قدر دنیا روحانیت میں ایک شخصیت ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دنیا کے اندر 2-2.5 ارب کی تعداد میں موجود ہیں. لگ بھگ اتنی ہی تعداد اس سے کچھ کم یا زیادہ مسلمانوں کی بھی دنیا کے اندر موجود ہے. عالم عیسائیت اور عالم اسلام کے اندر گرجا گھر اور مساجد بیک وقت موجود ہیں. پاکستان میں سینٹ اینتھنی کا گرجا گھر بھی موجود ہے، کیتھیڈرل کا گرجا گھر بھی موجود ہے، اور بھی بہت سے مقامات کے اوپر ان کے کلیسا عیسائیوں کے موجود ہیں. بائن ہی اسی طرح مسیحیوں کے ممالک کے اندر مسلمانوں کی عبادت گاہیں، ان کی مساجد موجود ہیں. لندن میں موجود ہیں، برمنگم میں موجود ہیں، مانچسٹر میں موجود ہیں، اسی طرح ڈنمارک میں، کوپن ہیگن میں، مالمو میں، سویڈن کے اندر، ناروے کے اندر، اسی طرح دنیا عیسائیت کے ہر مقام کے اوپر مسلمانوں کی مساجد بھی موجود ہیں. جب میں دونوں شخصیات کی عظمت اور مقام کے اوپر غور کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ عیسائی سنڈے کے سنڈے اپنے گرجا گھروں کے اندر جاتے ہیں، اور وہ بھی کلی طور پہ نہیں جاتے. جو باعمل عیسائی جن کو مذہب کے ساتھ وابستگی ہے یا ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ گرجا گھروں کا رخ اتوار کے اتوار کرتے ہیں اور ان گرجا گھروں کے اندر اپنی سروسز کو انجام دینے کے لیے پہنچتے ہیں. ایسے عالم کے اندر وہاں پر نہ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھنکار کو بلند کیا جاتا ہے اور نہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی جھنکار کو بلند کیا جاتا ہے. اس کے مد مقابل مسلمان عملی حالت اگرچہ بہت کمزور ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ ناپختگی آ چکی ہے. ایک وقت تھا جب مسجد نبوی شریف ناپختہ تھی اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی مساجد جو تھیں ناپختہ تھیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جو نمازوں کی امامت فرماتے تھے تو مسجد نبوی شریف کے تدین و آرائش کی بجائے اس کی روحانیت اور اس کی معنویت کے اوپر زور دیا جاتا تھا. اسی طرح حضرت عمر فاروق جب اسی مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہوتے تھے تو کیسر و کسرا کے شیر دل جرنیل جو تھے اپنی کچھاروں کے اندر کپایا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، امتداد زمانہ کے ساتھ ہمارے ایمان میں، اعتقادات کے اندر، اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر کمی واقع ہوئی. ہم پستی کے اندر گرتے چلے گئے. ایک وقت تھا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کے ساتھ ہی مسلمان صحن مسجد کے اندر پہنچنا اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب جمعے کے دن تو مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن عام نمازوں کے اندر مسلمان جو ہیں مساجد کے اندر اس انداز میں رجوع نہیں کرتے جس انداز میں رجوع کرنا چاہیے. اور چلتے چلتے میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس دن ہماری فجر کی نماز کے اندر جمعے کے برابر اجتماع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ گر جائے گا. اسی طرح جو سامراجی قوتیں ہیں وہ ٹوٹ کے زمین کے اوپر بکھر جائیں گی. فلسطین جو ہے وہ پنجائی یہود سے باہر نکل آئے گا. کشمیر آزاد ہو جائے گا. برما کے اندر جلنے والی مساجد اور برما کے اندر مسلمانوں کے جلتے ہوئے گھر، ان کی آگ بجھ جائے گی. اس لیے کہ جس وقت مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر، ایک وقت وہ بھی تھا جس وقت رستم کے سامنے مسلمانوں نے جس وقت اپنی صف بندی کی تھی تو اس وقت رستم نے عجیب الفاظ کہے تھے. رستم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا امیر عمر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے کلیجے کو چبا رہا ہے. وہ سب بندی کی آڑ میں ان وحشی درندوں کو، ان وحشی جانوروں کو منظم کر رہا ہے. اس نے الفاظ تو کچھ اور کہے تھے لیکن میں نے الفاظ کا ترجمہ وحشی جانور کے ساتھ کیا. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے اندر بے ادبی کی تھی، گستاحی کی تھی، لیکن اس گستاحی کے باوجود اس نے ان کی سب بندی کو دیکھ کر، کندھے سے کندھے کو ملتا دیکھ کر، قدم سے قدم کو ملتا دیکھ کر، ٹہنے سے ٹہنے کو ملتا دیکھ کر، ان کی اللہ اکبر کی صداؤں کو اٹھتا دیکھ کر، ان کی گردنوں کو رکوع میں جھکتا دیکھ کر، ان کو سجدے میں جاتے دیکھ کر رستم اس بات کو پہچان گیا تھا اس گروہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی نماز کی سب بندی کا عالم یہ ہے، ان کی جنگ کی سب بندی کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی قدر، امتداد زمانہ کے ساتھ ہم مساجد سے دور ہوئے، ہم اللہ کی بندگی سے دور ہوئے، اور جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہم نے روحانیت کو ٹچ کیا، ہم نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کمزور کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن حضرات گرامی قدر، آج بھی اگر آپ غور کیجئے اس پسماندگی کے دور کے اندر، اس پستی کے دور کے اندر، اس زوال کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کی مساجد دنیا کے اندر جہاں جہاں جس مقام کے اوپر موجود ہیں، جہاں پر اللہ کی بندگی کے لیے بلاوا دیا جاتا ہے، وہاں پر جب آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کائنات کے ہر کنارے سے آواز اٹھتی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ایک مسلمان بھی زندہ ہے وہ اللہ کی الوہیت کی شہادت بھی دیتا رہے گا اور حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ الخالدہ کی شہادت بھی دیتا رہے گا. حضرات گرامی قدر، یہ آذان کی آواز جو ہے یہ معمولی آواز نہیں، اس نے بڑے بڑے بے ضمیروں کے ضمیروں کو ہلا کے رکھ دیا اور بڑے بڑے ظالموں کے ظلم کو توڑ کے رکھ دیا اور بڑے بڑے جابروں کے جبر کو گھرا کے رکھ دیا اور بڑے بڑے ہیبت والوں کی ہیبت کو مٹا کے رکھ دیا. اور حضرات گرامی قدر، کئی لوگ اس آواز کو سننے کے بعد ہلکا بگوچے اسلام ہوئے اور کوئی لوگ جو تھے اس آواز کو سننے کے بعد اللہ کی الوہیت کے سامنے، اللہ کی ربوبیت کے سامنے جھکنے والے بن گئے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کائنات کے ہر کنارے سے ہر لمحہ، ہر لحظہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو رفیع الذکر جو بنایا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو جو بلند کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے اندر ایسے کارہائے نمایاں کو انجام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبتوں کو، آپ کی عقیدتوں کو، آپ کے احترام کو اور آپ کی یاد کو ہمیشہ کے لیے امر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ نہیں تھے، اور حضرات گرامی قدر جو آپ کے معاندین تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے عادات تھے، وہ اس بات کو گمان کرتے تھے کہ شاید حضرت رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت رسول اللہ کے نام لیوا کائنات کے اندر شاید باقی نہ رہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ اپنے حصوں میں باطل کے اندر مبتلا تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اولاد والوں کے نام تو مٹ جائیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ کا نام نامی ہمیشہ کے لیے امر رہے گا۔ اور مسلمان جو ہیں اذانوں کے اندر بھی آپ کا نام لیتے رہیں گے، کلمہ طیبہ کے اندر بھی آپ کا نام لیتے رہیں گے، اور نماز جس کی ابتدا جو ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، تشہد میں اس کی انتہا جو ہوتی ہے، تشہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اوپر بھیجے جانے والے درود کے ساتھ وہ نماز جو ہے اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے الہ ہیں، اللہ ہمارے معبود برحق ہیں، اللہ ہمارے شہنشاہ ہیں، اللہ ہمارے بادشاہ ہیں، اللہ ہمارے پالنہار ہیں، اللہ ہمارے شافی ہیں، اللہ ہمارے کافی ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تائید فرمانے والے ہیں، اللہ ہی فضل فرمانے والے ہیں، اللہ ہی رحمتیں فرمانے والے ہیں، اللہ ہی سینے میں سانس کو جاری فرمانے والے ہیں، اللہ ہی دل کو دھڑکانے والے ہیں، اللہ ہی بصارت کے اندر بصیرت کے اندر قوت کو پیدا فرمانے والے ہیں، اللہ ہی گرفت کی طاقت کو عطا فرمانے والے ہیں، اللہ ہی قدموں کو چلنے کی صلاحیت دینے والے ہیں، اللہ ہی سوچ و فکر کے نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ ہی جوانی کی طاقت کو عطا فرمانے والے ہیں، اللہ ہی بڑھاپے کے اندر سہارا بن جانے والے ہیں، اللہ ہی بھوکوں کو رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی پیاسوں کی پیاس کو بجھانے والے ہیں، اللہ ہی بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی غمزدہ دلوں کے غموں کو دور فرمانے والے ہیں، اللہ ہی کرب کے اندر مبتلا لوگوں کی کرب کو دور فرمانے والے ہیں، اللہ ہی روحوں کی اداسیوں کو دور فرمانے والے ہیں، اللہ ہی بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانے والے ہیں، اللہ ہی بے کسوں کے سہارا بن جانے والے ہیں، اللہ اکیلے ہی مشکل کشا ہیں، اللہ تنہا ہی حاجت روا ہیں، اللہ اکیلے ہی غمخوار ہیں، اللہ اکیلے ہی دکھ دردوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو میرے رب کی بات ہے، جہاں تک تعلق ہے میرے مصطفیٰ کی بات کا، مصطفیٰ ہی مقتدا ہے، مصطفیٰ ہی پیشوا ہے، مصطفیٰ ہی رہنما ہے، مصطفیٰ ہی امام ہے، مصطفیٰ ہی قائد ہے، مصطفیٰ ہی لیڈر ہیں، مصطفیٰ ہی کی اتباع کے اندر جنت کی شاہراہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کی روحانی اعتبار سے نشو و نما کی تھی، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو ایک ایسے نظام سے متعارف فرما دیا جو نظام مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی انسانوں کی جملہ ضروریات کو پورا فرمانے والا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو مسلمانوں سے بہت بڑی بھول ہوئی، یہ تو مسلمانوں سے بہت بڑی چوک ہوئی کہ مسلمان سامراجیت کی غلامی میں رہنے کے بعد نظام مصطفیٰ کی برکات کو بھول گئے، اس کے فیوز کو بھول گئے، اس کے اثرات کو بھول گئے، اس کے نتائج کو بھول گئے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت تک امت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے بچتا رہی، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بلند بالا رکھا، امت مسلمہ کو غالب رکھا، امت مسلمہ کو اونچا رکھا، سرفراز رکھا، ان کو تمکن کو عطا فرما دیا، ان کو امن کو عطا فرما دیا، ان کے رزق کے مسائل کو حل فرما دیا، ان کی معیشت کو مستحکم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس وقت لوگ حضرت رسول اللہ کے نظام سے دور ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا گیا، ہماری قوت جو تھی اس کو منتشر کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، قوم میں پھر ہم پہ اس طرح ٹوٹ پڑی جس طرح بھوکے جو ہیں دسترخوان کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے شرازے کو منتشر کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے پاس کئی اکائیاں تھیں جو ہمیں متحد کرنے والی تھی۔ اللہ ہمارا رب تھا، قبلہ ہمارا کعبہ تھا، حضرت رسول اللہ ہمارے مقتدا تھے، قرآن ہماری کتاب تھی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان تمام مراکز محبت و
توجہات کو ہماری زندگیوں سے علیحدہ کر دیا گیا، ہمیں قومیتوں میں بانٹا گیا، ہمیں نسلوں میں بانٹا گیا، ہمیں اوطان میں بانٹا گیا، ہمیں مملکتوں میں بانٹا گیا۔ حضرات گرامی کا نتیجہ آج کیا نکلتا ہے؟ آج مجھے اپنی مملکت کی فکر ہے، مجھے آج اپنے شہر کی فکر ہے، آج مجھے اپنی برادری کی فکر ہے، آج مجھے اپنی پارٹی کی فکر ہے۔ حضرات گرامی قدر آج میں جسد واحد کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوں۔ فلسطینی کو ذبح ہوتے دیکھ کر میرے دل کے اندر کسک پیدا نہیں ہوتی، کشمیری کو مرتے دیکھ کر میرے دل میں چبن پیدا نہیں ہوتی، برما کے اندر چلنے والے جو ہیں عبادت گاہوں کی آگ کو ابھرتا دیکھ کر میرے دل کے اوپر کوئی ملال پیدا نہیں ہوتا، اور حسین واجد کے ظلم کے شکنجے میں آنے والے مسلمان رہنماؤں کو پھانسیوں کے پھندوں پہ چڑھتا دیکھ کر میرے ضمیر کے اندر کسی قسم کا تحرک پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میں نے اپنی شناخت کو بلا دیا، میں نے اپنی آئیڈینٹی کو بلا دیا، میں نے اپنی حقیقت کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر میری حقیقت کیا تھی؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبت کے مراکز کے ساتھ وابستہ کر کے اس ایسی اخوت کی لڑی کے اندر پرو دیا تھا، اخوت کی ایسی زنجیر کے اندر پرو دیا تھا، اور بھائی چارے کی ایک ایسی لڑی کے اندر پرو دیا تھا کہ اس لڑی کے اندر اگر ہم موجود ہوتے تو حضرات گرامی قدر کفر کی کیا مجال تھی، کفر کی کیا اوقات تھی کہ ہمارا مقابلہ کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر کفر خود تو کنفیڈریشن سے فیڈریشن کی طرف جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر پہلے کنفیڈریشن کے ساتھ پھر فیڈریشن کے ساتھ اپنے آپ کو مجتمع کر رہا ہے، ویزے کی پابندیوں کو شنجن ممالک سے اڑا رہا ہے، کرنسی کو ایک کر رہا ہے، حضرات گرامی قدر سرحدی اور نسلی تغیرات کا خاتمہ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑے بلاک کی شکل کے اندر طاقت کا مرکز و محور بنا رہا ہے، اور اس کے مد مقابل مسلمانوں کے مسائل کو اوطان کی بنیاد کے پر، مملکتوں کی بنیاد کے پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے، ہدف ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، کوئی مغربی جمہوری نظام کا دل دادا ہے اور کوئی بادشاہت کے نظام کا اسیر بن چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر کوئی مارشل لائی نظام کے تحت اپنی زندگی کے دنوں کو بتا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر امور ملکی کو چلانے کے لیے تدبیری امور کے اندر اجتہادات کی پوری گنجائش موجود ہے، جس کی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ آئین پاکستان کو مد رکھتے ہوئے ہم جمہوریت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، لیکن ہماری جمہوریت کا دائرہ کار جو ہے وہ مغربی جمہوری نظام کی طرح نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے جہاں بات ہوگی ڈیموں کے بننے کی، جہاں بات ہوگی فوج کے بجٹ کو دینے کی، جہاں پر بات ہوگی تعلیم کے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے کی، جہاں پر بات ہوگی نظاموں کے، جہاں پر بات ہوگی اختیارات کے توازن کی، جہاں پر بات ہوگی اداروں کے درمیان باہمی جو ہے تعلقات کو انٹیگریٹ کرنے کی، وہاں پر ہم جمہور کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر جہاں پر بات مصطفیٰ کی ہوگی، جہاں پر بات سیدنا محمد رسول اللہ کی ہوگی، جہاں پر بات آپ کے اوامر کی ہوگی، جہاں پر بات آپ کے نواہی کی ہوگی، جہاں پر بات آپ کی حدیث طیبہ کی ہوگی، جہاں پر بات آپ کی سنت مطہرہ کی ہوگی، جہاں پر بات حلال و حرام کی ہوگی، حضرات گرامی قدر وہاں پر نہ پارلیمان کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہاں پر نہ اداروں کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہاں پر نہ عدالتوں کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بات حرف آخر کے کسی کی بات ہے تو سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو تنہا سیدنا مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ آپ کی ہر بات آئین ہے، آپ کی ہر بات قانون ہے، آپ کی ہر بات شریعت ہے، آپ کی ہر بات دستور ہے، آپ کی ہر بات واجب الاطاعت ہے، آپ کی ہر بات جو ہے وہ حجت ہے، آپ کی ہر بات آئین و قانون ہے، آپ کی ہر بات شریعت ہے، اور حضرات گرامی قدر جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کی بات کو انڈرمائن کرتا ہے اور آپ کی بات کو معمولی سمجھتا ہے اور آپ کی بات کے مد مقابل کسی ادارے کی بات کو اونچا سمجھتا ہے، کسی پارلیمان کی بات کو افضل سمجھتا ہے یا کسی عدالت کی بات کو برتر سمجھتا ہے، وہ دھوکے کے اندر ہے، وہ گمراہی کی دلدل میں اترا ہوا ہے، وہ تاریک راستے کا مسافر ہے، وہ روشنیوں کے راستے کا مسافر نہیں ہے، وہ جنت کے راستے کا مسافر نہیں ہے، وہ عروج کے راستے کا مسافر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے کا مسافر نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کی بات کو انڈرمائن کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا نشانہ بنے گا قیامت کے دن، اور
دنیا کے اندر فتنوں کا نشانہ بنے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو حضور اقدس کی بات کو ایک سال کے لیے نہیں مانتا، اور سال تو بڑی دور کی بات ہے، جو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بہت بڑی بات ہے، جو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے، جو ثانیے کے لیے نہیں مانتا، جو حاشیہ خیال میں نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا. اور آخرت کے اندر اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہے، ان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنے والا بندہ ہی کامران ہے، ان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے والا بندہ ہی صراط مستقیم کے اوپر ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم کے بارے میں جو قطعی اور حتمی ضمانت ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ حضور اقدس کی ذات اقدس کے حوالے سے حاصل ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر میں بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہوں، کوئی اور عالم بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے، آپ بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے صراط مستقیم کا ہونے کا مطلب یہ ہے آپ پیروکار کی حیثیت سے صراط مستقیم کے اوپر ہیں. مقتدا کی حیثیت سے اگر کسی کی ذات واحد ذات صراط مستقیم کے اوپر ہے تو حضرات گرامی قدر وہ سیدنا رسول اللہ کی ذات ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. حضرات گرامی قدر اس رہنمائی کو فقط دنیاوی فقط دینی چند امور تک محدود کر دینا یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی تنقیص ہے. یہ حضور علیہ السلام کے منصب اور معرفت کو پہچاننے کے اندر تجربی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے منصب کو پہچاننے کے اندر بہت بڑا مغالطہ ہے. حضرات گرامی قدر اس مغالطے کو دور حاضر کے بعض متجدد علماء ہیں حضرات گرامی قدر انہوں نے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. حضرات گرامی قدر ہم ان متجددین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. رامدی جیسے لوگ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس وسوسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام فقط دنیا روحانیت کے امام ہیں. حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام فقط دنیا روحانیت کے امام نہیں بلکہ آپ دنیا مادیت کے بھی امام ہیں، آپ حلیے کے بھی امام ہیں، آپ لباس کے بھی امام ہیں، آپ تہذیب کے بھی امام ہیں، آپ تمدن کے بھی امام ہیں، آپ ریاست کے بھی امام ہیں، آپ سیاست کے بھی امام ہیں. اور حضرات گرامی قدر تم کس طرح کے لوگ ہو کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی رہنمائی کو بعض فقط اعتقادات تک اور فقط بعض روحانی افکار تک محدود کرنا چاہتے ہو. اس کے مد مقابل مائیکل ہارٹ جیسے لوگ کھلے عام یہ بات کہتے ہیں he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ تو حضرت رسول اللہ کو دنیا مادیت کا امام تسلیم کرتا ہے، لیکن تو کس طرح کا انسان ہے حضور علیہ السلام کی امامت کو فقط دنیا روحانیت میں مانتا ہے. حضرات گرامی قدر اس سے بہتر عقیدہ یا اس سے بہتر نظریہ اس حوالے سے میں اعتقادات کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کی وحدانیت کی معرفت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں دین اور دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی اقتدا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس سے بہتر نظریہ ہمارے کئی مسلمان متجدد علماء کے مقابلے کے اوپر بہتر نظریہ جو ہے وہ پنڈت ہری چند اختر کا نظریہ ہے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا سما غرض مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند اختر اس بات کو سمجھتا ہے حضرت رسول اللہ فقط مسجد کے امام نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں، سیاسیات کے بھی امام ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو آفری ہے، وہ نظام سحرآفری ہے، وہ نظام بابرکت ہے، وہ نظام معمون ہے، وہ نظام پر رحمت ہے، وہ نظام پر اثر ہے، وہ نظام پر مغفرت ہے. حضرات گرامی قدر جب تک معاشروں کے اوپر اس نظام کو لاگو نہیں کیا جائے گا تو معاشروں کی تطہیر نہیں ہو سکتی، معاشروں کو فلاح نہیں مل سکتی، معاشروں کو نجات نہیں مل سکتی، معاشروں کو منزل نہیں مل سکتی، معاشروں کو امن نہیں مل سکتا، معاشروں کو سکون نہیں مل سکتا.
حضرات گرامی قدر دلوں کی بنجر کھیتیوں کو جس طرح ذکر الہی کے کرنے کے ساتھ امن اور سکون ملتا ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنے کے ساتھ دلوں کو امن اور سکون ملتا ہے، حضرات گرامی قدر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، جس طرح درود پاک سے دلوں کی بنجر کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں، اسی طرح نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے انشاءاللہ یہ بنجر اور وحشت زدہ معاشرے، یہ منتشر اور انتشار فکری اور انتشار عملی کا شاخسانہ معاشرے، انشاءاللہ ان کو بھی منزل مل جائے گی، ان کو بھی نجات مل جائے گی۔ حضرات گرامی قدر میں نے حضرت رسول اللہ کے نظام پر اثر اور نظام سحر آفری اور نظام دلکش و دل فریب اور نظام محبت و عقیدت و اخوت اور نظام جہاد اور تربیت اور نظام تعلیم و تزکیہ کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے تمہیدی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے ایک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس گراؤنڈ کو بنانے کے حوالے سے جو پہلی بات میں آپ حضرات کے گوش گزار اور جس کا ابتدائیہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ریاست جو تھی اس کے اندر جہاں پر بہت سی دیگر لوازمات موجود تھے، جہاں پر اخوت تھی، جہاں پر ہمدردی تھی، جہاں پر بھائی چارہ تھا، جہاں پر ملنساری تھی، جہاں پر شرم تھی، جہاں پر حیا تھی، جہاں پہ حدود اللہ کا نفاذ تھا، جہاں پر اقامت صلاۃ تھی، جہاں پر نظام زکوٰۃ تھا، جہاں پر بیت المال کی قوت تھی، حضرات گرامی قدر جہاں پر مساجد کی تعمیر و ترقی تھی، جہاں پر کہبہ گری کا خاتمہ تھا، جہاں پر شراب کے اڈوں کو مٹانا تھا، جہاں پر فواحش و منکرات کو دبانا تھا، وہاں پر حضرت رسول اللہ کے نظام کی بنیاد عقیدہ توحید کا ابلاغ اور عقیدہ توحید کا نفاذ تھا۔ اور حضرات گرامی قدر یہ حضرت رسول اللہ کی ریاست کی پہلی بنیاد ہے جس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو تفصیلاً تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، لیکن تمہیداً آج اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد جو مدینہ کی ریاست حقیقی ریاست تھی اور جس کے ماڈل کو صحیح معنوں میں عمران خان صاحب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے اور گاہے بگاہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست میرا ماڈل ہے۔ حضرات گرامی قدر خان صاحب کی ریاست کسی بھی اعتبار سے مدینہ کی ریاست سے میل نہیں کھاتی۔ حضرات گرامی قدر آپ ذرا غور کیجئے، کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بادشاہی مسجد کے نیچے بازار گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر شراب بک سکتی ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بینکوں کے پر سودی لین دین کا چلن عام ہو سکتا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بے پردگی اور بے حیائی کا چلن عام ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر خان صاحب کو مدینہ کی ریاست کا تصور ہی نہیں ہے حضرات گرامی قدر، لیکن مدینہ کی ریاست کے یہ خوبصورت جو تھے آثار اپنی جگہ پر ہیں، مدینہ کی ریاست کے یہ خوشبودار پھول اپنی جگہ پر ہیں، مدینہ کی ریاست کے شجر طیبہ کے یہ حسین پتے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کی ریاست کی جڑ کیا تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا اسی دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو عام کر دیا جائے اور غیر اللہ کی الوہیت کا مطلقاً طور پہ انکار کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام نے اس حوالے سے دعوت کے اندر کسی قسم کی کجی کا مظاہرہ نہیں کیا، دعوت کے اندر کسی قسم کے کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کے تساہل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ توحید کی دعوت کو کما حق لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور لوگوں کو اس بات کو سمجھا دیا اور لوگوں کو اس بات کا پتہ بتلا دیا کہ کائنات کے اندر عبادت اگر ہونی چاہیے تنہا وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے، اور کائنات کے لوگوں کو اپنے مقصد حقیقی کی طرف پلٹا دیا کہ کائنات کے لوگوں کا اس دنیا فانی کے اندر اور اس دنیا موجودات کے اندر اور اس دنیا رنگ و بو کے اندر آنے کا مقصد اپنی فقط خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، فقط کھانا پینا نہیں ہے، فقط جبلی تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی اپنی عبادت
کے لیے بنایا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے اگر کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے اس کھیل کو پورا کر سکتے تھے. اللہ نے اس بزم جہاں کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے اس رنگ و بو کی مجلس کو کیوں سجایا ہے؟ اللہ نے دریاؤں میں روانی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہکشاؤں کے اندر چمک اور دمک کو کیوں پیدا کیا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ نے چمکتے ہوئے سورج کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے منور چاند کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے جگمگ کرنے والے تاروں کو کیوں بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر نشانیاں عقل والوں کے لیے. کن عقل والوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. آسمان کی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں ان کو بنانے والا کائنات کا حکیم و دانا پروردگار ہے. جب کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں پھر اپنی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، اپنی فنا پہ غور کرتے ہیں، اپنی کمزوری پہ غور کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات بہت بلند ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. حضرات گرامی قدر، اس ریاست کی بنیاد سیکولرزم نہیں تھا، اس ریاست کی بنیاد فقط مادی کشمکش کو عروج پہ پہنچانا نہیں تھا، اس ریاست کی بنیاد فقط دنیا کے اندر تہذیب و تمدن کے مقابلے میں سائنسی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے برتری کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس ریاست کی بنیاد اپنے مالک حقیقی کو پہچاننا، اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا، اس کی توحید کی معرفت کو حاصل کرنا تھا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم حجاز، بحیثیت مدینہ طیبہ کی ریاست کے والی کے کس انداز میں توحید کی دعوت کو آگے بڑھا دیا. حضرات گرامی قدر، ان گزارشات کو انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام مصطفیٰ بستگی کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.